جہاں بچوں کی سیکریفائس کی بات ہے تو وہ ہم لوگ جو مصروف لوگ ہوتے ہیں وہ بچوں کو یوں بڑا ہوتے دیکھتے ہیں، صبح گئے تو سو رہے ہیں، رات کو آئے تو جی سو ایسے رہے ہی ہیں۔ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کرائسس میں اس سے بہتر قوم کوئی بھی نہیں ہے۔ جی، یہ بات آپ ٹھیک چاہے ہے۔ 2005 کا زلزلہ دیکھیں، دیکھیں، 10/11 کا سیلاب دیکھیں، ٹھیک ہے۔ پچھلے سال کا سیلاب دیکھیں۔ کرنگی میں ہاسپٹل ہے، کتنے بیڈڈ ہاسپٹل ہے؟ وہ ہم نے 150 بیڈ سے شروع کیا تھا، اچھا۔ آج 300 بیڈ کا ہے۔ ابھی 20 ایکڑ جگہ ہے وہاں پر، ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، 1350 بیڈ کا ہاسپٹل بنے گا۔ سیلاب میں اور ہم نے یہی کیا کہ اپنے موبائل کلینکس بنائے، لیبر روم ختم ہو گئے تھے، ہاسپٹل انفراسٹرکچر ختم ہو گیا، ہم نے موبائل پہ لیبر روم بنا دیے، لیبس بنا دیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میری خوش قسمتی کہ لوگ اچھے ملتے اب تو گئے۔ ٹیکنیکلی موبائل ہاسپٹل اتنے بڑے بڑے بن گئے، خصوصاً بہت بڑے وار زونز کی وجہ سے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ چلائے گا تو اگر مگر لیکن کی گنجائش لیکن نہیں نہیں ہوتا، ہاں۔ میرے نزدیک یہ شرک ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا، کام اچھے کر اور فیض کے اسباب بنا۔ برصغیر پاک و ہند میں ایک بہت بڑی روایت رہی ہے کہ کس طرح ہم اپنے بھائیوں کی اور انسانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ روایت اگرچہ کہ ہر مذہب کے اندر موجود ہے اور ہر مذہب کے لوگ جو ہیں اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا یہ خاصہ ہے کہ انہوں نے اس کے اندر ایسی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ جسے تاریخ جو ہے وہ یاد کرتی ہے۔ لوگ انگشتدندان رہ جاتے ہیں کہ اتنا بڑا کام، اتنے بڑے چیریٹی آرگنائزیشن۔ آج کے سیاسی حالات، ماحول اور افراتفری کے عالم میں آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جنہوں نے ایک ایسا نیٹ ورک قائم کیا ہے ہسپتالوں کا اور مریضوں کی فلاح و بہبود کا کہ جو تقریباً اس وقت 57 ارب روپیہ سال کا جو ہے وہ اس ویلفیئر پہ خرچ کرتے ہیں، اور 60 لاکھ افراد ہر سال ان کے اسپتالوں سے علاج حاصل کرتے ہیں۔ بہت کمال کے آدمی ہیں۔ ایک ایسی جدوجہد کی کہانی ہے، ایک ایسی ڈیڈیکیشن کی کہانی ہے، ایک ایسی لگن ہے کہ میں پہلی دفعہ میں ان سے ملا تو میں ان کی تقریر سن کے جسے کہتے ہیں بندہ دم بخود رہ جاتا ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگ ہمارے درمیان پیدا کیے ہوتے ہیں اور ہم ان سے بالکل بے خبر رہ جاتے ہیں۔ میرے درمیان موجود ہیں انڈس ہاسپٹل نیٹ ورک کے بانی اور چیئرمین ڈاکٹر افضل باری خان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جو سب اس سے پہلے کہ ہم اس سارے معاملے کے اندر آئیں اور اس سفر کی صورتحال پہ گفتگو کریں، ڈاکٹر سارے بنتے ہیں اور ہمارے ہاں تو ڈاکٹرز کا تو اخلاقیات کا چیپٹر ہی کوئی نہیں ہے۔ بس باپ کہتا ہے میں تمہیں ڈاکٹر بنانے بھیج رہا ہوں، تمہارے لیے میں نے پلاٹ بھی لے لیا ہے، وہاں تم اپنا ذاتی اسپتال بنا لینا، اور کم از کم اور کچھ تو کلینک بنا لینا۔ کچھ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں ایم ڈی کر لی یا فرسی، وہی سیٹل ہو گئے، اور یہاں پر آ کے تھوڑا بہت پیسے ویسے والدین کو بھیجتے ہیں۔ یہ جو آپ نے یہ جو اس میں اچانک اس کی کہانی کیا ہے ساری کی ساری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا مجھے صاحب نے موقع فراہم کیا جی۔ اصل بات یہ ہے کہ جی ہمارے زمانے کا جب بچہ ہوتا تھا اس سے پوچھتے تھے کہ تم نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے نا، وہ کہتا تھا ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے، ٹھیک۔ اور جو رہ جاتا تھا وہ کامرس میں چلا جاتا تھا، سول سروس میں بھی آ جاتے ہیں۔ ہاں سول سروس میں بھی آ جاتے تھے۔ تو میرا تو ہمیشہ سے یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، اور وہ یہی کہ اور اس لیے بننا ہے کہ خدمت کرنی ہے۔ ٹھیک۔ اور خوش قسمتی میری یہ تھی کہ ایک دینی گھرانے میں پیدا ہوا۔ والدین ماشاءاللہ تہجد گزار لوگ تھے۔ جی، آپ کا تعارف بڑا کمال کا ہے۔ آپ کے اس سے پہلے کہ میں اور طرف چلوں، اس آپ کے دینی گھرانے میں کون کون لوگ تھے جو آپ کے گھر میں، کیونکہ ظاہر بات ہے عموماً یہ میں بتانا کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ دین کس طرح لوگوں کو انسانوں کی خدمت کی طرف لے کے آتا ہے۔ جی بالکل۔ بات یہ تھی کہ سلسلہ تعلق جو تھا ہمارے والد صاحب کا بھی جو ہے نا، ان کے مفتی محمد حسن صاحب سے بیعت تھے، پھر اس کے بعد مولانا فقی محمد صاحب سے بیعت تھے، تو وہ جو ہے اپنے تھانہ بھون سے اچھا ٹھیک، وہ سارا تعلق تھا۔ تو وہ
اور والد صاحب کو بھی خلافت ملی ہوئی تھی، اور میرے جو اس میں وہ ایک گھر جو ہے نا اپنا گھرانہ وہ دینی تھا، بزرگوں کا آنا جانا رہتا تھا. وہ پھر وہاں پر کراچی میں جب بھی آتے تھے تو ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے، تو ٹھیک وہ پرورش ویسی اسی ماحول میں ہوئی. ٹھیک تو ہم 11 بہن بھائی تھے. ماشاء اللہ. تو میرے بڑے بھائی جو مفتی تھے، مفتی محمد جمیل خان، جو شہید ہوئے جی جی 2004 میں. جی جی تو والد صاحب کی تو ایک عادت تھی کہ دعا بآواز کرا کرتے تھے نا. اللہ اپنے بہن بھائی ان کے بچوں کے نام لے لے کر، اور پھر اپنے بچوں کے نام لے لے کر. تو مجھے ہمیشہ یہ یاد ہے کہ جب بھی بڑے بھائی کے لیے، مفتی صاحب کے لیے، ان کی یہی دعا تھی کہ اس کو دین کی خدمت کے لیے قبول کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ قبول فرمائی ان کی. اور میرے لیے یہ تھا کہ اس کو خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ڈاکٹر بنانا. ماشاء اللہ. بس صرف یہ دعا، ماشاء نہ اللہ. شہرت کے لیے، نہ عزت کے لیے، نہ پیسے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دی. تو بس میں ڈاؤ میڈیکل کالج میں میرا داخلہ ہوا 1979 میں انٹر ہوا تھا. اور اس کے ساتھ ایک اٹیچ سول ہاسپٹل. اس زمانے میں سول ہاسپٹل کے جو حالات ہوتے تھے ابھی بھی وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، اس کے مقابلے میں آج بہتر ہو گئے. اس کے مقابلے میں. لیکن بات یہ ہوتا تھا کہ بستر اور ڈاکٹر تو ملتا تھا، اور بستر بھی ایسا ہوتا تھا کہ جس پہ چادر ہو یا نہ ہو، اگر ہوتی تو پھٹی ہوئی ہوتی تھی، خون آلود ہوتی تھی. جو فوم ہوتا تھا، وہ جو میٹرس کے اوپر وہ جو ریگزین کی شیٹ وہ پھٹی ہوئی ہوتی تھی، تو وہ سوکٹ ہوتی تھی بلڈ میں، پیپ میں. تو جو غریب ترین لوگ ہوتے تھے، میجورٹی جو انٹیریئر پاکستان سے آتے تھے، جو رہتے تھے، تو ہر مریض کوئی کہانی لے کر آتا تھا نا. کوئی اپنی بکری بیچ کے آئے، کوئی بھینس بیچ کے آئے، کوئی اپنا گھر بیچ کے آتا تھا، اور بہت ساری اپنی بچیوں کو بھی بیچ دیتے تھے. اور ایسے بہت سارے واقعات ہوتے. اور جوان اولاد کے لیے ماں باپ دعا کرتے کہ اللہ اس کو اٹھا لے. بے شک. اور یہ ہوتا تھا کہ جی یہ سودا برا نہیں ہے کہ ایک کو جانے دے اور 8 کو بچا لے. 8 کو بچا لے. تو ڈاؤ میڈیکل کالج اسٹوڈنٹ 79 میں انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی، پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن. جی وہ فیشن بنا تھا بالکل شروع میں، بالکل پہلی پاکستان کی میڈیکل کالج میں پہلی آرگنائزیشن. پھر اس کے بعد تو جو دوائی جمع کرتے تھے، پیسے جمع کر کے مریضوں کو دیتے تھے. 1980 میں نے بھی جوائن کر لیا تھا اس کو، اور پہلی دفعہ پری کلینکل کے لوگوں نے جوائن کیا تھا. تو میں اس زمانے میں، اور وہ 1981 تک جو سورس آف بلڈ ہوتا تھا وہ پروفیشنل ڈونرز ہوتے تھے، ڈرگ ایڈکٹس ہوتے تھے، سول ہاسپٹل کے باہر لیٹے ہوتے تھے. تو یہ خون خرید کے بھی دیا کرتے تھے. والنٹرزم تھا نہیں، لوگ موٹیویٹ نہیں ہوتے تھے. ایک مریض آیا، اس کے ساتھ 50 اٹینڈنٹ نے جہاں خون مانگا سب بھاگ گئے. تو 81 میں یہ اسٹرائک پہ چلے گئے یہ بلڈ ڈونرز اپنے پیسے بڑھانے کے لیے. تو کیوس تھا سٹی میں، بہت ساری اموات بھی ہوئی. ہم نے اپنے دوستوں کو موٹیویٹ کر کے بلڈ ڈونیٹ کرایا، لیکن وہ انف نہیں تھا. بٹ وہ جو اسٹرائک تھی وہ بلیسنگ ان ڈسگائز تھی. تو ہم نے کہا یار ہم اس کو وہ اسٹیج نہیں ہو سکتے، اپنا بلڈ بینک بناتے ہیں. میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، اور میری خوش قسمتی کہ میں اس کا پروجیکٹ ڈائریکٹر بنا بلڈ بینک کا. اور اپنے ہاتھوں سے ہم نے ایک کمرے کے اندر بلڈ بینک بنایا، اور پھر فریش بلڈ. اور میکینزم یہ رکھا کہ آپ پیشنٹ کا اٹینڈنٹ بلڈ دیں، ہم اس کے مریض کے لیے کوئی بھی گروپ ہوگا ہم دے دیں گے. اس کی اسکریننگ کرنا، اس کی کراس میچنگ کرنا، وہ ہمارا کام ہے، وہ فری کریں گے. کیونکہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے تھے ان کے خون میں کوئی ہفتے میں 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ بھی بلڈ بیچا کرتے تھے. تو ان کے خون میں خون کے علاوہ سب کچھ ہوتا تھا، ہیپیٹائٹس، ملیریا، سفلس. اچھا یہ بڑا مشکل کام تھا. کسی دن 1 یونٹ جاتا تھا، جس دن 2 جاتے تھے ہم پارٹی کرا کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک وہ پٹھان عورت لیبر روم میں بلیڈنگ کی وجہ سے موت و زیست کی کیفیت میں تھی. ایمرجنسی کال آئی تو میں جب وہاں گیا، اس کے اٹینڈنٹ سے اس کا شوہر مجھے ملا. اس کو میں نے کہا کہ بھائی تمہاری بیوی مر جائے گی اگر تم نے خون نہیں دیا. اچھا وہ پٹھان بڑے سمپل سی آدمی تھے، آپس میں ایک دوسرے کو مار وار کے اس سے خون سے نہیں ہو جائے، جہاں ان کو خون مانگا ہے وہ خوف سے بھاگ جاتے. اچھا یہ اس آدمی نے مجھے کہا کہ یار کہ ڈاکٹر صاحب اگر میں نے خون دیا تو یہ تو میری بہن ہو جائے گی. اچھا یہ بھی تو میں نے کہا ایسا نہیں ہے، بہن نہیں ہوتی اس سے. اس کو سمجھایا کہ میں لے کے آ رہا تھا تو راستے میں اس کا بوڑھا باپ مل گیا. اچھا اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں خون دینے جا رہا ہوں. اب باپ پڑ گیا. اس نے کہا تم نے خون دیا تو یہ سول اسپتال کی پتھر کی دیوار میں اپنا سر ماروں گا اور اپنے آپ کو مار لوں گا. اور اس کے باپ کو میں نے کہا بابا جی آپ کی بہو مر جائے گی، مر جائے دوسری آ جائے گی. پر ان حالات میں ڈاؤ میڈیکل کالج اسٹوڈنٹس نے وہ چلایا، اور الحمدللہ آج وہی بلڈ بینک 275-300 یونٹس پر ڈے دیتا ہے. پروفیشنل ڈونرز ختم ہو گئے.
1986 میں کراچی میں پہلا ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا، بشر بازار زادی کے والا۔ ایک بامب، ہاں اس کے بعد بوری بازار میں ایک بامب بلاسٹ جی ہوا، ہوا تھا، جی پورے بازار میں ہوا تھا۔ کوئی تقریباً سمجھے 75 لوگ شہید ہوئے تھے اور 450-500 لوگ زخمی تھے۔ میں نے ہاؤس جاب شروع کیا تھا اور مجھے یاد ہے جب ایمرجنسی آنی شروع تو ڈیڈ باڈیز، اور پھر اس میں سے زخمی بھی تھے، تو ان ڈیڈ باڈیز میں سے زخمیوں کو نکالا، فریش پہ ٹریٹ کیا۔ ایمرجنسی بہت برے حالات میں تھی، لیکن ایک اچھی چیز نظر آئی کہ ایمرجنسی کے باہر ایک لمبی میلوں لمبی لائن تھی، لوگ خون دینے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت سارے لوگ شاپنگ بیگ میں پیسے لے کے کھڑے ہوتے، پہلی دفعہ بیتا تھا نا اصل میں۔ تو وہ جو چیز چاہیے آپ کو دے دیں، اینٹی بائیوٹکس چاہیے وہ چیز چاہیے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ قوم ایک عجیب قوم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کرائسس میں اس سے بہتر قوم کوئی بھی نہیں ہے۔ جی یہ بات آپ ٹھیک۔ چاہے 2005 کا زلزلہ زلزلہ دیکھیں، دیکھیں، 10/11 کا سیلاب دیکھیں، ٹھیک ہے۔ پچھلے سال کا سیلاب دیکھیں، جس طریقے سے نکلتے ہیں نا، دیکھیں اس یہ 2005 بلوچستان میں قحط ہوا تھا، آپ سوچیں 2005-4 میں، حیران کن۔ تو اس میں آپ دیکھیں نا 2005 کے زلزلے میں جی میلوں لمبا ٹریفک کراچی بلاک میں ہو دیکھیں گیا، کہاں سے آنے پورا ٹریفک بلاک ہو گیا، کراچی کا ایئر فورس بیس کراچی کو پورا جب بھر گیا تھا۔ اور جگہ نہیں تھی اس کو۔ تو جب اس کرائسس سے نکلے تو ہم نے کہا اس ایمرجنسی کو نیا بناتے، ٹھیک۔ اور ارشد شاہد عبداللہ آرکیٹیکٹ تھے ہمارے، ان سے میں نے صرف اسپتال کی ایمرجنسی۔ ہاں ان کے پاس میں پہنچ گیا کہ جی ہم کو ایک بڑی بنانی ہے 100 بیڈ کی، تو انہوں نے پورا پلان بنا کے دیا فری آف کاسٹ، اور ہم نے پھر بنانا شروع کر دیا۔ پہلے 12 لاکھ کا بجٹ بنایا، پھر ہم نے کہا نہیں اس میں سینٹرل آکسیجن بھی ہونا چاہیے، مانیٹرز بھی ہونا چاہیے، وہ کوئی جا کے بات کوئی 36 لاکھ پہ چلی گئی، اور 12 لاکھ کے بعد اب جمع کرنا شروع کیا تو 8-10 لاکھ پہ بات رک گئی، اب آ نہیں رہی تھی۔ میرے ساتھی ڈاکٹر سفر زیدی جو ابھی میرے ساتھ بھی ہیں، وہ بڑے پریشان تھے کہ یار یہ کچھ ہو گیا نہیں، میں یار اللہ میاں کر دے گا۔ اچھا ہم نے اس دفعہ پہلی دفعہ اسکول کے بچوں کو ٹارگٹ کیا، اور ہم اسکول میں گئے، ان کو منی باکسز دیے، اور ہم نے وہ پریزنٹیشن دی، کچھ ہم کو تصاویر مل گئی تھی اس جائے حادثے کی، بہت ہولناک تصویریں تھی، انسانی اعضاء جو ہے نا درختوں پہ لٹکے ہوئے تھے، تاروں پہ لٹکے ہوئے تھے، خونم خون۔ تو اس کی سلائیڈ شو اس زمانے میں وہ کیراسول ہوتا تھا، آپ سلائیڈ شو کر کے ہم نے وہ کیا، اور پھر ایک دن بہت ہی پریشان میں ڈسٹریس میں ظفر نے کہا کہ باری جتنا 12 لاکھ کا ہے وہ کر کے ہم نکل چلتے ہیں اس کو۔ میں نے کہا ہو جائے گا، ہم اسکول جا چکے تھے، تو ابھی یہ اس کو کہہ رہا کہتا ہے اچھا پھر تم سنبھالو میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا یار ہو جائے گا۔ تو ابھی ہم بات کر رہے تو ٹیلیفون آیا ایک اسکول سے، بڑی پریشانی میں پرنسپل نے کہا کہ ہم بہت پریشان ہیں کہ آپ آ جائیں۔ ہم لوگ پہنچ گئے تو انہوں نے باکسز جمع ہوئے تو اس کو خالی کر کے ٹیبل پہ جمع کیے ہوئے تھا، اس کو گننا شروع کیا، تو پہلے اسکول سے 1,25,000 روپے آئے، واہ۔ اور پھر ان بچوں نے 36 میں سے 24 لاکھ روپے ان بچوں نے جمع کیے۔ اب 3 لاکھ روپے جو ہے نا وہ روزگاری کی صورت میں تھے، 5 پیسے 10 پیسے 4 آنے 8 آنے 1 روپیہ، یہ کوئی 40 بوریاں تھیں، اس کو کنورژن کرانا ایک مسئلہ تھا، گولڈن مارکیٹ سے جا کے چینج کرایا اس کو۔ لیکن اس دوران PWD نے بڑا تنگ کیا ہم کو، ظاہر بات ہے بیوروکریسی کرتی ہے۔ بہت روڈ اٹکا ہے۔ تو انوگریشن سے ایک رات پہلے جب بورڈ لگ رہا تھا تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ایک دن ایک ایسا اسپتال بنائیں گے جو کوالٹی کو کیئر کرے گا اور فری آف کاسٹ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ خواب 1987 میں دیکھا گیا، جو شربندِ تعبیر 2007 میں ہوا۔ تو 20 سال بعد ہاں تو ہم خواب ہم سمجھتے ہیں سوتے میں دیکھتے ہیں، ایسے پھر تو خواب وہ ہوتے ہیں نا جو ہم کو سونے خواب اللہ دیکھ اللہ کرتا ہے پورا، اگر اس کے حوالے سے ہوتا پھر ہم ڈسپرس ہو گئے سارے، میرے کچھ ساتھی امریکہ چلے گئے، کچھ US چلے گئے، UK چلے گئے، آسٹریلیا چلے گئے، میں پاکستان میں رہا۔ میرے والد صاحب کو پیراپلیجیا تھا، تو مجھے ان کو دیکھنا تھا، تو میں نے کہا میں پاکستان میں ہی ٹریڈنگ کروں گا۔ وہ مجھے کہا کرتے تھے بیٹا، کیونکہ ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ بڑا بیٹا پڑھنا، اس کی بھی خواہش ہوگی کہ باہر سے پڑھ گیا ہے، وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا جو پاکستان میں اتنا ملے گا جو تجھے دوستوں کو نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور میرا مشن تھا میں نے کارڈیک سرجن بننا ہے، کیونکہ سرجن رحمان ہمارے مینٹور تھے، وہی ایک کراچی میں ایک دو لوگ گنتی کے 2 کارڈیک سرجن ہوتے تھے، NICVD میں ایک آپریشن ہوتے تھے، باقی پرائیویٹ میں 1-2 جگہ۔ اور مشن یہ کارڈیک سرجن بنوں گا اور سول اسپتال میں کارڈیک سرجری کا ڈپارٹمنٹ بناؤں گا۔ تو میں ٹریننگ کے لیے جب وہاں پہنچا NICVD تو وہاں پہنچا تو وہاں پر ایک لمبی لائن تھی مریضوں کی، ویٹنگ لسٹ کوئی 3 سال 3.5 سال، اور ہمیں پتہ تھا کہ آدھے سے زیادہ واپس نہیں آئیں گے، 2 تھیٹر سے 10 بیڈ کا ICU تھا۔ سارا کچھ تو میں نے پھر سرجن اب تک ایک کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو گئی تھی، لوگ پیسے دینے کے لیے تیار ہوتے کیونکہ ہم ڈوئر ہیں،
تو مجھے کہا کرتے تھے کہ ہارٹ ویلو کے لیے پیسے چاہیے ہوں, دوائیوں کے لیے پیسے چاہیے ہوں. کراچی میں ایک ہے ویلفیئر کا, میں نے دیکھا کیونکہ میں جوائنٹ سیکرٹری ہیلتھ تھا, تو جو جے پی ایم سی میں میں جاتا تھا کبھی نا, تو لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے کہ کیا چاہیے آپ کو. یعنی آپ سوچیں کہ پورے کا پورا اس کے اندر نا چیزیں ساری ڈونیشن کی ہیں, سرکار کی نہیں ہیں. بالکل صحیح. تو جب اس پہ تو مجھے لوگوں نے کہا, میں نے سجن رحمان سے کہا کہ لوگ ہارٹ ویلو کے لیے پیسے دے دیں گے, دوائیوں کے بھی دیں گے. انہوں نے کہا کتنے لوگوں کو ہو جائے گا؟ میں نے کہا 100 200 300 جتنا بھی ہوگا. انہوں نے کہا ہم اگر انفراسٹرکچر بڑھا لیں تو ماسز کو فائدہ ہو جائے گا. تو پھر ہم نے 3 مہینے کے اندر کوئی 8 کروڑ روپے جمع کیے اور 2 تھیٹر ایڈ کر لیے, آئی سی یو ڈبل ہو گیا, ویٹنگ لسٹ ہماری 6 ماہ پہ آ گئی. 1994 میں نے فیلوشپ کر 3 سال سے 6 ماہ بہت بات ہے. 94 میں نے فیلوشپ کر لی, 95 میں, اور میں پھر سول اسپتال اس میں ڈپوٹیشن پہ گیا ہوا تھا. تو مجھے ڈا میڈیکل کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر کی جاب مل گئی, اور مجھے خوشخبری سنا دی کہ اگلے 3 سال کوئی فنڈنگ بھی نہیں ہے. تو اب 2 راستے تھے. ایک آسان تھا کہ اپنی جاب کو انجوائے کرتا, پرائیویٹ پریکٹس کرتا, اپنی تنخواہ اٹھاتا, پیسے بناتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرف شغف ہی نہیں دیا. ٹھیک, واہ. اور اللہ نے کوئی اور ہی میرے لیے راستہ چنا تھا. تو کچھ لوگوں کو جمع کیا, فرینڈز آف کارڈک سرجری بنائی, اور کارڈک سرجری کا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کر دیا. تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ حکومت نے کیا مدد کی؟ میں نے کہا انہوں نے مجھے کرنے دیا. یہ بڑی مدد تھی. 2000 میں پہلا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی, اور اب تک کوئی 10,500 اوپن ہو چکے ہیں فری آف کاسٹ. تو 2004 میں میرے ساتھی واپس آ گئے, ان سب کو میں نے جمع کیا کہ ہم نے ایک خواب دیکھا تھا, اب وقت آ گیا اس کو پورا کرتے. ٹھیک. اور 2005 میں ہم نے سلسلہ شروع کیا, فاؤنڈیشن بنائی رفیدہ فاؤنڈیشن کے نام سے, اور پھر جگہ دیکھنی شروع ہوئی. تو کرنگی میں جو یہ جگہ ہے, یہاں پر ایک پاکستانی ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر نذیر قاضی. ان کا ایک خواب تھا, یہ 80s کی بات ہے جب کویت وار چل رہی تھی, 91 کی. ہاں. تو اس وقت انہوں نے کہا یہ کرسچن مشنری ہاسپٹل ہوتا ہے, تو اسلامک مشن ہاسپٹل کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے اس کی بنیاد یہ کیتھولک ریلیف اور یہ سارا کچھ جیسے. تو انہوں نے پھر یہاں پر کرنگی میں کوئی 20 ایکڑ جگہ خریدی اور وہاں پر کام شروع کر دیا. پہلے انہوں نے نرسنگ کالج بنایا, ہاسپٹل کی بلڈنگ گرے اسٹرکچر بن گیا تھا. آپ کو پتہ ہے 1986 سے کراچی کا ڈاؤن فال شروع ہوا ہے, جب وہاں سے, اور 92 میں تو اٹ واز ہائی پیک تھا نا, 92 کا آپریشن بھی اسی بات پہ ہوا. تو یہ ڈاکٹر صاحب کے گھر پہ کوئی فائرنگ شائرنگ ہوئی, جو سے وہ پھر نکل کے چلے گیا. ان کے ساتھیوں نے کوشش کی کہ اس کو چلائیں, لیکن وہ نہیں چل سکا, جو بھی, کیونکہ پروفیشنل کوئی تھا نہیں تھا. تب جو ہے نا پھر وہ ہمارے کوئی ڈونرس تھے جو کامن تھے, ان کو بھی دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یار اس جگہ کو بات کر لو. پھر ان سے ہم نے بات چیت شروع کی, اور 1 سال کے اندر ہمارا ایک ایگریمنٹ ہو گیا, ہم نے وہاں پر کام شروع کرا دیا. پیسے ویسے تو تھے نہیں, ٹھیک, لیکن بس ایک جذبہ تھا اور یقین تھا اللہ کے اوپر. وہ یقین یہاں سے تھا, ایسے اللہ کرے گا, اللہ اس میں ڈالتا ہے. ہم نے کام شروع کرا دیا. ٹھیکیدار کو بولا کام شروع کرو, جب پیسے ملیں گے ہم دے دیں گے. بھلا آدمی ہوگا. بھلا آدمی تھا. ہاں نہیں, بھلے آدمی تھے, اچھے لوگ ملتے رہے ہم سے. تو جب اس نے ایک دن میں وہاں سے نکلا, تو میرے پاس جیب میں کوئی 10 لاکھ روپے کے بلز تھے, اور اکاؤنٹ چیک کیا تو 3 لاکھ روپے تھے اس کے پر. تو ہمارے ایک ڈونر تھے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ابھی پچھلے 1-2 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا, تھائی لینڈ میں ہوتے تھے, اور وہ آئے ہوئے تھے, اور شروع سے میرے ساتھ ہم کو ہیلپ کرتے تھے سول ہاسپٹل کے زمانے سے. تو میں ان کے پاس پہنچ گیا, اور ان سے میں نے کہا کہ ہم نے ایک ہاسپٹل بنانا ہے جو کوالٹی کی کیئر کرے گا اور فری آف کاسٹ ہوگا. آغا خان سے بہتر نہیں تو کم از کم ویسا. تو خوب ہنسے. مجھے کہنے ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ہسپتال بنانے میں کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے. اور اس کو چلانے میں اس سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. میں نے کہا ہاں. بنے گا کیسے؟ میرا تو خیال ہی نہیں بنے گا. چلے مان لیتے ہیں کہ بن جائے گا, تو چلے گا کیسے؟ میں نے کہا اللہ چلائے گا. تو کہنے وہ تو ٹھیک ہے اللہ چلائے گا, لیکن جیسے انہوں نے کہا لیکن, میں نے کہا جب ہم کہتے ہیں اللہ چلائے گا تو اگر مگر لیکن کی گنجائش نہیں ہوتا. میرے نزدیک یہ شرک ہے. ٹھیک. جو تبلیغی آدمی تھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کرے گا, لیکن اللہ میاں آسمان سے تو نہیں پھینکے گا نا, کوئی ذریعہ ہوگا. ٹھیک. میں نے بھی موقع مناسب سمجھا, میں نے کہا آپ دے دیں گے. ہاں آپ ہیں
کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں دے دوں لیکن میں مر گیا اور میرے بچے نہ دیں. میں نے کہا بابو بھائی میرا سٹینس وہی ہے کہ اللہ کرے گا اور راستے پیدا کر. آپ بحث کر رہے ہیں تو ایسا کرتے ہیں اس کو منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں, یا آپ مجھے کنونس کریں یا میں آپ کو کنونس کرتا ہوں. میں نے کہا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے کے پاس ایک آپشن ہے, میرے نزدیک آپ کے بچوں کے پاس 3 آپشن ہیں. نوئنگ یو, آپ نے ایسی تربیت تو کی ہوگی کہ وہ آپ کی سنت کو جاری رکھے. دوسرا آپشن اللہ تعالیٰ ان کو آپ سے 2000 گنا زیادہ دے, مجھے 2000 گنا زیادہ دے. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. اور میں نے کہا تیسرا آپشن جو آپ کو خدشہ ہے اللہ کسی کو دے کے واپس نہ لے. واہ. اگر آپشن پہلا ہے تو الحمدللہ, دوسرا ہے تو سبحان اللہ, اور تیسرا ہے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے آدمی ڈیفائن کر دیا ہوگا وہ وہاں سے ٹیک اوور کر لے گا. ٹھیک. اچھا وہ کہنے لگے یار ڈاکٹر صاحب کہ پتہ نہیں آج میں کس پاگل کے ہاتھے چڑھ گیا. مجھ سے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ کتنے سیریس ہیں. میں نے کہا سر میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا مشن ویژن ہو نہیں سکتا جب کہ وہ قربانی کے لیے تیار نہ ہو. ٹھیک ہے. وہ قربانی مال کی بھی ہوتی ہے, اپنی جان کی بھی ہوتی ہے, اور آل اولاد کی بھی ہوتی ہے. میں نے کہا میں اپنی زندگی کا اپنی پرسنل سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. 1995 میں جب میں سول ہاسپٹل میں کارڈیاک سرجری بنا رہا تھا تو میرا بڑا بیٹا 1 سال کا تھا. میری وائف ڈاکٹر ہے, میرا تعلق پشاور سے ہے, لیکن میری پیدائش اور تعلیم کراچی ہے. میری پورا خاندان پشاور میں رہا ہے. میری وائف فرسٹ کزن ہے اور ڈاکٹر ہے. وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. کیونکہ میں ایک کرائے کے گھر پہ رہتا تھا, میرے پاس ایک سوزوکی FX گاڑی ہوتی تھی جو چلتی تھی. تو ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے اس کے سر پہ چھت ہو. تو میری بیگم صاحبہ کہتی تھیں کہ ہمارا اپنا گھر ہونا چاہیے, چھت ہمارے ہو, کل کلاں کو آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے. اچھا کبھی عورت یہ نہیں کہتی کہ مجھے کچھ ہو جائے گا, جبکہ عورت کے جانے سے گھر تباہ ہوتا ہے. تو میں ان سے کہا کرتا تھا کہ کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں اس دنیا میں, کروڑوں ایسے ہیں جو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں, کروڑوں ایسے ہیں جو کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں. ہماری قسمت میں ہوگا, انشاءاللہ مل جائے گا. آئی ڈونٹ سی کہ ایسا نہیں ہوگا. بس یہ رہتا تھا, وہ کہتی رہتی, میں ان کو کنونس کرتا ہوں, مجھے کنونس کرتی تھی. ایک دن انہوں نے میرے بچپن کے دوست کی خدمات حاصل کی کہ آپ سمجھاؤ اس کو, پاگل پن ختم ختم ہوں. زیادہ اس سے پہلے ایک دن میں گھر آیا تو وہ بڑی خوش تھی بیگم صاحبہ, تو کھانا وانا بھی اچھا بنایا ہوا تھا. تو میں نے ایسے ہی پوچھا کہ آج کیا بات ہے, بڑے خوش ہیں. کہتے نہیں مجھے کوئی بات نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو مذاق میں نے کہا کہ امی کا فون آیا تھا پشاور سے دوبارہ. کہتے نہیں کچھ بھی نہیں. شام کو مجھے انہوں نے کہا کہ آج جنگ اخبار میں نے ایک اشتہار دیکھا کہ سعودی عرب میں کارڈیاک سرجن کی ضرورت ہے, 60,000 ریال تنخواہ ہے, آپ کا وارڈ بن رہا ہے, 2 سال تو لگیں گے. آپ 1 سال کے لیے چلے جائیں گے نا تو گھر بھی بن جائے گا, کچھ سیونگ بھی ہو جائے گی. میں نے منع کر دیا, بن جائے گا. میں نے منع کر دیا. تو تب میرے دوست کی خدمات حاصل کی. اس نے مجھ سے کہا یار تم بھابھی صحیح کہہ رہی ہیں. میں نے کہا نہیں بھابھی صحیح تو کہہ رہی ہیں, لیکن میں نہیں جا سکتا. کہ کیوں نہیں جا سکتے؟ میں نے کہا قرض ہے, میرے اوپر قرض ہے. کہتا ہے دین اٹ از آل دا مور ریزن کہ تم کو جانا چاہیے. میں نے کہا یار بہت ہے. کہتا ہے کتنا ہے؟ میں نے کہا کروڑوں میں. تو کہنے لگا یار تو نے کیا کیا, تیری شکل سے نظر نہیں آتا ہے, کرائے کے گھر پہ تو رہتا ہے, گاڑی کا حال مجھے پتہ ہے, تو کیا جوا کھیلا؟ تب میں سیریس ہوا اور میں نے کہا دیکھ میں نے لوگوں سے پیسہ لیا ایک مقصد کے لیے, خدا نہ خواستہ میں واپس نہیں آیا. تو لوگ اگر یہ کہیں نا بھائی بہت خراب آدمی تھا اور یہ سب کچھ تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آئندہ کسی کاز کے لیے کوئی پیسہ نہیں دے گا. یہ اتنا بڑا نقصان ہے, یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ آئی کانٹ افورڈ. وہ کہنے لگے بات تم صحیح کرو لیکن تم کو اس کا کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے. میں نے کہا یار کوئی سیونگ ہے؟ میں نے کہا وہ تو نہیں ہے. کہتے ایسا کرو کہ تم مجھ سے لے لو. میں نے کہا میں قرض نہیں لیتا کیونکہ مجھے خوف آتا ہے کل آپ کو مر گیا ہوں, بیوی بچے کہیں زندگی میں کچھ نہیں کیا, لائبلٹی چھوڑ گیا. کہتے یہ قرض ہنسنا ہے, اور اگر تو مر گیا تو میں کسی سے دعویٰ نہیں کروں گا. میں منع کر دی. کھانا وانا کھا کے وہ چلا گیا رات کو. اب رات کو نیند کس کو آتی, کروٹیں بدلتے رات 2 بج گئے. 2 بجے میں اٹھا, وضو کیا, تہجد پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھی. اللہ سے میں نے دعا کی کہ اللہ جب میں صبح اٹھوں تو مجھے کوئی صحیح فیصلے کی توفیق عطا کر. اچھا یہ دعا ختم نہیں ہوئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. میں سو گیا. صبح اٹھا میں نے 3 کام کیے. سب سے پہلے اخبار بند کرا دیے. دوسرا میں نے ڈپریشن کا سورس کوئی نہ وہ کہتے ہیں نہ باز نہ بجے بانسری. دوسرا میں نے اپنی وائف کو کہا تم پوسٹ گریجویشن کرو.
اچھا اچھا، ان کا نظریہ یہ تھا کہ بچے جب اسکول جائیں گے تب میں کچھ کام کروں گی، میری پہلی رسپانسبلٹی بچوں کی تربیت ہے. تو میں نے کہا تم فیملی میڈیسن میں کر لو، اور اس میں یہ ہوگا کہ تم جب بچے اسکول جائیں گے تم کام پہ جانا، ان کے آنے سے پہلے واپس آ جانا. اچھا، اس سے پہلے بیٹے کی پیدائش سے پہلے وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاب کرا کرتی تھی، تو پبلک سیکٹر کا ان کو اتنا جی، ایکسپیرینس جو وہاں کے حالات ہوتے نہیں ہیں، پتا جو تھا اس کا. طبیعت سب صحیح بہت مقدر ہوتی ہے تو طبیعت. میں نے ان کو پھر راضی کر کے فیملی میڈیسن میں کیا، اور اس کے لیے ان کو سول ہاسپٹل جانا پڑا. اوہو. اور جب وہ سول ہاسپٹل گئی، وہاں کے حالات دیکھے، لیبر روم میں گئی تو بلیاں گھوم رہی ہیں، پلیسنٹا کھا رہی ہیں، چھوٹے بچوں کے پاؤں نوچ رہی ہیں. تو اس دن ان کو احساس ہوا کہ میرا میاں بہت بڑا کام ہے، واہ اور اس دن سے وہ میرے ساتھ کھڑی ہے. واہ. آج ہمارا جو مدر اینڈ چائلڈ کا ہاسپٹل ہے اس کی ایڈمنسٹریشن دیکھتی ہیں، کیونکہ انہوں نے پھر ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن میں کر لیا. دوسرا پھر یہ تیسرا میں نے کیا، وہ دوست سے مل کے پھر میں نے ایک چھوٹا سا گھر لے لیا، چھوٹا سا گھر لے لیا، اس سے پیسے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ادائیگی بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. تو میں نے کہا یہ تھا. اور جس وقت میں اسسٹنٹ پروفیسر لگا تو میری جو وہ تھی سیلری وہ 3,000 روپے تھی. میں نے اتنی ہوتی تھی 3,000 روپے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں دیکھیں اگر میں ایک آپریشن پرائیویٹ میں کرتا میرے سال کی نکل آتی، اور میں دن میں 3 آپریشن بڑے آسانی سے کر سکتا تھا. تو میں نے نہیں کیا اس کام میں. جہاں بچوں کی سیکریفائس کی بات ہے تو وہ ہم لوگ جو مصروف لوگ ہوتے ہیں وہ بچوں کو یوں بڑا ہوتے دیکھتے ہیں کہ صبح گئے تو سو رہے ہیں، رات کو آئے تو سو جی رہے ایسے ہیں. ہوتا ہے. میرا بڑا بیٹا جو جب 2 سال کا تھا تو ایک دن میری وائف کہنے لگی کہ جو کل حسان جو ہے نا، اس نے ایک بڑی عجیب بات کہی. میں نے کہا ایسی کیا عجیب بات کر دی؟ کل کہہ رہا تھا کہ بابا ایک دن ہمارے گھر آئے تھے نا. واہ. تو میں نے ان کا وائف میں نے کہا کہ نہیں بیٹا وہ روز آتے ہیں، تم سو رہے ہوتے ہو. صحیح. اس دن میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں بچوں کو صبح خود اسکول چھوڑوں گا. تو نرسری سے لے کے یونیورسٹی تک میں خود چھوڑتا تھا. حالانکہ میری وائف کہا کرتی تھی کہ آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، رات کو دیر ہو جاتی ہے، ڈرائیور بھی ہے وہ چھوڑے. میں نے کہا نہیں یہ نہیں کرنا. وہ ایک بانڈنگ ایسی زبردست بن گئی. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. اچھا، یہ اسٹوری ختم ہوئی تو وہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ 20 منٹ کی کنورسیشن تھی ہمارے ان کے درمیان. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، 10 کروڑ روپے. مجھے 10 لاکھ چاہیے تھے، میرے اللہ نے مجھے 10 کروڑ دیے، 100 گنا زیادہ. ہمارے 35 کروڑ روپے لگے. ٹھیک. اچھا، یہ شخص اکیلے نہیں تھے، 99.99% لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ نہیں بن سکے گا، نہیں چلے گا. کسی نے 1 مہینہ، 6 مہینہ، سال دیا کہ آپ پیسے لینا شروع کر دیں گے. آج 16 سال ہو گئے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جی کوئی 15 ہاسپٹل. اس وقت آپ کے مین آپ کا ایک کرنگی میں ہاسپٹل ہے، کتنے بیڈڈ ہاسپٹل ہے؟ وہ ہم نے 150 بیڈ سے شروع کیا تھا. آج 300 بیڈ کا ہے. ابھی 20 ایکڑ جگہ ہے وہاں پر، ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. 1350 بیڈ کا ہاسپٹل بنے گا. دوسرا آپ کا لاہور میں اس جگہ لاہور میں یہ جو بیریا سے پہلے جی جوبلی ٹاؤن میں وہ یہ تو میں نے دیکھا بہت 600 بیڈ کی بلڈنگ ہے. اچھا. اس میں 100 بیڈ آپریشن، اگلے 3 مہینے میں انشاءاللہ 400 بیڈ ہو جائیں گے. اور اگلے 2025 تک یہ 600 بیڈ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک. تو بس ہمارا پہلے سال کا بجٹ 10 کروڑ روپے تھا اس کا جو اس کا کراچی والا کا. ٹھیک. اور آج ہم لوگ کوئی تقریباً 16 سال بعد 57 بلین روپیز کا بجٹ ہے ہمارا. 51 ڈسٹرکٹس میں پاکستان میں ہماری پریزنس ہے. پرائمری ہیلتھ، پبلک ہے. پرائمری ہیلتھ میں کیا آپ کی پریزنس ہے؟ پرائمری ہیلتھ ہمارے کلینکس ہیں. کیونکہ اب ودن 3 منتھس آف جب ہم نے شروع کیا 2007 میں، ہمیں احساس ہوا کہ جو ہمارے پاس مریض آتے تھے اس میں 60% ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو ہسپتال نہیں آنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک. پریونٹیو ان کے اپنے گھر پہ کے قریب علاج ہوتا ہے. نزلہ زکام کھانسی ہاسپٹل نہیں آنا چاہیے. اور پھر پریونشن کے اوپر کام کرنا چاہیے. جب تک وہ نہیں کریں گے کہ ہم کو ہر محلے میں ہسپتال. یہ میں نے دیکھا ایران میں جی اتنی شاندار پرائمری کیئر ہے وہاں پر کہ اس کا جو بڑے ہاسپٹل پر کا لوڈ ہی ختم کر دیا. 1986 میں جب میں کیجویلٹی بنا رہا تھا تو ایک صاحب میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے ایک ایمبولینس ڈونیٹ کی. ہالینڈ سے وہ ایک ایمبولینس لے کے آئے. مرسیڈیز کی ایمبولینس پہلی پاکستان میں آئی تھی. وہ ہمارے یہاں بڑی مس یوز ہوئی بعد میں. پھر بعد میں تو بہت جب وہ جانے لگے تو مجھے کہنا ڈاکٹر صاحب اگر آپ چاہیں تو میں پورا اسپتال ڈونیٹ کرا دوں وہاں سے. 1986 میں جونیئر ڈاکٹر ہاؤس آف جاب کر رہا تھا. میں نے کہا ہسپتال پیسے ڈونیٹ کرا دو گے؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب
ہالینڈ میں ہسپتال بند ہو رہے ہیں کیونکہ مریض نہیں ہیں. 1986 میں ہسپتال بند ہو رہے تھے. آج ہم 2024 میں آ گئے ہیں اور آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کو کتنے اور ہاسپٹل بنانے ہیں. صحیح بات. اب تو میرا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اتنی زندگی دے کہ میں اپنے چلائے ہوئے بنائے ہوئے ہسپتال بند کروں. ہمارا پرائمری کیئر پریمیٹیو کیئر سچی بات. اگر پورے پاکستان میں پرائمری کیئر کا ہو جائے نا بالکل تو یہ آپ کا 80% 90% آپ کا کراؤڈ ہسپتال بڑے ہسپتال میں نہیں آتا, وہیں علاج ہو جاتا. ہاں اچھا, یہ سب کچھ جو ممکن ہوا اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے اور مریضوں کی دعاؤں کی وجہ سے اور خاص طور پر جو پاکستانیوں کی جنراسٹی کی وجہ سے, پاکستان میں اور پاکستان سے باہر. آج سے 5 سال پہلے تک, کیونکہ ہم رجسٹرڈ چیریٹی پوری دنیا میں ہیں, یو کے میں, یو ایس میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں, یورپ میں, یو ای میں. تو میں وہاں جاتا تھا تو میں ان سے یہ کہا کرتا یار تم کو پاکستان سے بری خبریں ملتی ہیں نا کہ پاکستان میں کرپشن ہے, بجلی نہیں آتی, پانی نہیں ہے, روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں. میں ایک اچھی خبر لایا ہوں. وہ اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارا جتنا بجٹ ہے اس کا 92% پاکستان سے ریز ہوتا ہے. واہ 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 واہ. 8% باہر سے ہوتا ہے, یعنی اوورسیز جو ہے بہت تھوڑا ہے اس کا مطلب. تو میں نے کہا 50-50 تو کرو نا. اب اس کے بعد 3 سال پہلے تک وہ 16% ہو گیا, ڈبل ہو گیا ہے. اور آج انفارچونیٹلی جو ہماری جو ڈی ویلیو ہوا ہے پیسہ, اب 45-55 ہو گیا ہے ڈی ویلیویشن. بڑھ گیا نا ان کا. میں پہلی دفعہ ایک صاحب کے پاس گیا جب ہمارا ہاسپٹل تیار ہو گیا کہ اب آپریشن شروع کرنے ہیں, تو میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے آپریشن کے لیے پیسے چاہیے. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب بجٹ کتنا ہے؟ میں نے کہا 24 کروڑ روپے. تو کہیں ڈاکٹر صاحب ڈالر میں بتائے نا. 60 روپے کا ڈالر تھا, آسان تھا. میں نے کہا $4 ملین. کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب $1 ملین. جب انہوں نے کہا $1 ملین, میں نے کہا یار یہ کام تو بہت آسان ہے, 3 آدمی اور چاہیے, یہ تو ہو جائے گا. جب میں وہاں سے اٹھ رہا تھا تو شخص نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب whenever you are in a financial crunch, I am an email or a call away from you. واہ. آج 16 سال ہو گئے. I have yet to send him an email or a call. سبحان اللہ. because اس قوم نے مجھے کرنے نہیں دی. واہ جی واہ, واہ جی واہ, کمال بات ہے. بالکل یہ ہے پاکستان, اور یہ پاکستان کے لوگ. بالکل کہ آپ کو کسی فارنر ڈونر کی, ایون اوورسیز پاکستانی کی ضرورت نہیں پڑی. وہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں یار ڈاکٹر صاحب 13,500 کے قریب امپلائیز ہیں, آپ کے اربوں روپے کا بجٹ ہے, آپ کو نیند کیسے آتی ہے؟ اور میں نے جواب میرا یہ ہوتا ہے کہ میرے گھر والوں مجھ سے صرف ایک شکایت ہے کہ میں بستر پہ لیٹنے سے پہلے فوراً سو جاتا ہوں. اتنے سکون کی نیند آ رہی. میرا تو ہے نہیں, میں کر نہیں رہا. سبحان اللہ. جو ذات کرتی ہے نہ وہ سوتی ہے, واہ. نہ اس کے پاس کسی چیز کی حد ہے. اس نے صرف کہنا ہے کن فیکون اور ہو جانا ہے. اور ہم روز ایکسپیرینس کرتے ہیں. کوئی ایسی مطلب بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایکسپیرینس کے اندر بندہ عموماً ہوتا ہے کہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے, پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے. میں چاہتا ہوں کہ لوگ آپ جو ویلفیئر میں کام کر رہے ہیں ان کو اندازہ ہو کہ اس سے آپ کے تجربے سے کوئی ایسی کوئی خاص بات. ایسے بہت ساری چیزیں. اچھا کوئی ایک ہاں نہیں ڈیفینیٹلی. وہ جو کسی مریض سے حوصلہ مل جاتا ہے. ایک بات مجھے یہ لگی کہ میں نے ہمیشہ ایک چیز دیکھی کہ جہاں پر میں اس یقین کے ساتھ گیا کہ اس شخص نے مجھے پیسے دینے ہیں, وہاں کبھی نہیں ملا. وہاں کبھی نہیں ملے. کبھی نہیں ملا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ کسی ایسی جگہ سے آ گیا. ہاں وہ کہ جس کو مجھے کہتے ہاں وہ جو ہے کہ جو میں وہاں سے دیتا ہوں جہاں تمہاری سوچ من لا جات سے. بالکل. ومن یتوکل اللہ فہو حسبہ. بالکل پتہ نہیں ہوتا اللہ کہتا میں وہاں سے دیتا ہوں تو میں اندازہ ہی نہیں ہوتا. وہ ایک صاحب آئے نا, اچھا ان کو ایک کسی نے دبئی سے کوئی صاحب تھے, انہوں نے کسی سے بات کی اپنے دوست سے کہ مجھے کچھ پیسے دینے, کس کو دوں. تو اس نے جس نے اپنے دوست سے کہا, اس نے پاکستان میں اپنے کسی دوست سے بات کی, اس نے اس سے سوال یہ کیا کہ ذرا والیوم کتنا ہے, کتنے پیسے. تو وہ کہنے لگے کہ تاکہ میں اس حساب سے بتاؤں کہ کون سی چیریٹی کے دے دو, کس کو دو. تو انہوں نے کہا تقریباً 2 کروڑ روپے ماہانہ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر وہ انڈس ہاسپٹل سے میں ملاتا ہوں. تو ہمارے ایک ڈائریکٹر سے انہوں نے بات کی کہ کوئی صاحب آ رہا ہے. اچھا اس نے پاکستان وہ کم آنا جانا تھا, اس کا کچھ پتہ بھی نہیں تھا, نہ اس کو انڈس ہاسپٹل کے بارے میں پتہ تھا.
وہ پاکستان آ رہے تھے تو ڈائریکٹر صاحب نے ان سے بات کر لی کہ اچھا جی کل، انہوں نے کہا میں یہاں آؤں گا، اس نے میں آپ کو 11 بجے پک کر لوں گا، پھر آپ کو لے جاؤں گا. تو وہ ان کو پک کیا، راستے میں لیتے ہوئے بات ہوتی رہی. انہوں نے کہا کیسے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. پھر ہاسپٹل پہنچے، ہاسپٹل دیکھا، اور ہاسپٹل دیکھنے کے بعد انہیں 2-4 سوال کیے. اچھا وہ لمبی لائن لگی تھی لوگوں کی، مریضوں کی. جب بستر گئے تو بستر بیڈ بھرے ہوئے تھے، کوئی بھی خالی نہیں تھا. انہوں نے کہا آپ سفارش کتنی مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں سفارش آپ مجھے بتا دیں، یہ لائن ہے، ٹھیک ہے، تو میں کس کو آگے دکھا سکتا ہوں، یہ تو یہی لوگ پکڑ لیں گے اس کو. کہتے ہیں ہاں بستر تو کوئی خالی بھی نہیں ہے، کوئی چائے بھی تو آپ داخل نہیں کر سکتے. اور سب دیکھ کے پھر انہوں نے کہا نہیں اب ڈاکٹر صاحب میں آپ کو 2 نہیں 4 کروڑ مانا دوں گا. ٹھیک. اب جس کو ہم نہیں جانتے، جس کو پاکستان کا پتہ ہے، انڈس کے بارے میں نہیں پتہ، کس طریقے سے کہاں سے کیسے کر کے وہ یہاں پہنچا ہے. تو یہ چیزیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہی ہیں کہ جیسے میں نے کہا یہ بابو بھائی بولا کہ 10 کروڑ روپے ایسے اور بہت سارے جو دیتے ہیں. اور مریض جو ہے نا جس طریقے سے دعا دیتا ہے نا کہ میرے یہ بات ہے، یہ تو ایک مریض کی جو کہ ایک عورت تھی، اس کا بچہ، اس کا ہارٹ ویلو چینج ہونا تھا، اور یہ پہلا پاکستان میں بچے کا جیسے اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے ویسے پرکوٹینیس ہارٹ ویلو چینج ہونا تھا، اور پیڈیاٹرک کارڈیالوجی پیڈیاٹرک کارڈیالوجی میں. اور اس کی آپ سوچیں کہ اس ویلو کی قیمت 30 لاکھ روپے تھی. یہ میں آج سے 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. 5 سال بعد 30 لاکھ روپے تو اب 90 لاکھ ہوگی اس زمانے کے حساب سے. تو پہلا کیس ہو رہا تھا، پاکستان کا پہلا کیس تھا. تو میں بھی کیتھ لیب کے کنٹرول روم میں دیکھ رہا تھا. جب لگ گیا سب کچھ ہو گیا تو وہ کیتھ لیب سے جو اس کا ٹیکنیشین تھا، ڈاکٹر باہر گئے تو میں بھی باہر نکلا کہ اچھا اس کو جب بتایا نا کہ اس کہ یہ آپ کا بچے کا والو لگ گیا ہے، اس عورت کی آنکھوں میں جو چمک تھی، سبحان اللہ، اور وہ اس طرح دعائیں دے رہی تھی نا، اور آنسو اس کے جاری تھے، تو وہ مجھے بھولتے نہیں ہیں کہ جس طریقے سے اتنا بڑا اس کے لیے وہ ہو گیا. اور وہ ڈائریکٹلی اللہ کے پاس پہنچتی ہے نا کہ انٹرپٹڈ جاتی ہے. جی امن جیب المسترزادہ، کون ہے جو مضطرب دلوں کی دعائیں سنتا ہے؟ بالکل. میں اپنے اسٹاف کو یہی کہتا ہوں کہ وی آئی پی میں نہیں ہوں، مینجمنٹ نہیں ہے، وی آئی پی ہے مریض، کیونکہ اس کی دعا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ کہاں تک ایکسپینڈ کر سکتے ہیں؟ اب اگلا خواب آپ بتائیں نا. ایک خواب تو پورا ہو گیا. دیکھیں ابھی بھی اس ملک میں آپ کسی جگہ بھی جائیں، آپ چیلنجز ہیں. آپ کے اس وقت بھی ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر آپ کو ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک. پہاڑی علاقوں سے لوگوں کو جی 15 سال پہلے لوگوں کو مرض آ جانا چاہیے علاج کے لیے، وہ نہیں آتے. ایسے میں دیکھیں ہمارا اپنے کہ وہاں چاہیں جہاں پر ایکسیسیبلٹی نہیں ہے لوگوں، ریچ ویئر ڈو یو ناٹ، کوئی اور نہیں پہنچ سکتا ہے. اور میری خوش قسمتی کہ لوگ اچھے ملتے گئے میرے پاس. ٹھیک. اس وقت ابھی لاسٹ منتھ کی میں بات کروں تو ہمارے 2 سینٹر اس وقت دنیا میں، ہمارا جو بلڈ سینٹر ہے اس کی ایک انٹرنیشنل ایکریڈیشن ہوتی ہے. وہ پہلے اس کا نام ہوتا تھا امریکن ایسوسیشن آف بلڈ بینک. اب اس کا نام کیونکہ گلوبل ہو گیا تو اب اس کا نام ہے ایسوسیشن فار ایڈوانسمنٹ آف بلڈ اینڈ بلڈ بایو تھراپیز. ٹھیک. اس کی ایکریڈیشن 2 ہفتے پہلے ہوئی ہے، اور یہ جو ہے نا ساؤتھ ایشیا کا پہلا بلڈ سینٹر ہے. اٹس این آنر فار دا کنٹری. ساؤتھ ایشیا کا پہلا، یعنی ایون انڈیا میں بھی نہیں، کہیں نہیں. پہلا AABB کی ایکریڈیشن ہے. ہماری جو لیب سسٹم ہے، لیب ہماری کالج آف امریکن پیتھولوجی کی ایکریڈیشن ہو گئی ہے. یہ پاکستان کی تیسری ہے. آغا خان چغتائی لیب اور اب ہماری لیب ہو گئی کراچی والا سینٹر. تو کوالٹی ہم نے ایسی رکھی کہ جیسے نہیں، وہ تو خیر نظر آتی ہے. میں ایک چیز جو ہے نا، جب میں اس کا اسٹیٹمنٹ لکھ رہا تھا، مشن اسٹیٹمنٹ لکھ رہا تھا، تو ہم نے کہا ایکسلنس کمپریہنسو ایکسلنٹ ڈریون ہیلتھ کیئر فری آف کاسٹ ٹو آل. اچھا اب جب یہ پروسیس سے گزرتے ہیں تو آپ کو ہر الفاظ کا معنی پتہ ہونے چاہیے. تو ایکسلنس ڈریون کی ایکسلنس میں میننگ پوچھ رہا تھا لوگوں سے. کوئی کیا کہتا تھا، کوئی کیا کہتا تھا. سیٹسفیکشن نہیں تھی.
اچھا. ایک کہہ سکتی ہے ایک دن میں بڑے پریشانی میں تھا کہ یار مجھے اس کا صحیح ایکسلنس کا جواب نہیں، کوئی جواب صحیح نہیں آ رہا. تو اسی زمانے میں نے تفسیر شروع کی تھی مفتی شفیع صاحب کی تفسیر. تو میں رات کو پریشانی میں سوچتا کسی وقت سو گیا. صبح اٹھا، میں نے فجر کے بعد میں تلاوت کر رہا تھا تو کوئی تفسیر پڑھ رہا تھا تو ایک آیت اچانک ایک آیت ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اس کی پھر تشریح آئی مفتی صاحب نے کہا کہ احسان عربی میں، یا یہ اردو میں احسان میں نے آپ پہ احسان کیا یہ وہ نہیں، عربی میں یہ ایکسلنس ہے. جی ایکسلنس. اور اس کی ایکسپلینیشن میں نے کہا حدیث قدسی ہے کہ جی آپ جو ہے نا ایکسلنس یہ ہے کہ آپ جو ہے نا مطلب آپ کے جو ایک تو معاملات ہیں، اللہ کی عبادت ہے، عبادات کریں اور جیسے عملات، جیسے آپ نماز ایسے پڑھیں جیسے آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں، یا اگر نہیں تو کم از کم ایسا ہے کہ اللہ آپ جی کو یہ دیکھ رہا ہے. مشہور حدیث جبریل ہے جی، جو آخری دنوں میں جو. اور پھر اس کے بعد جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تو میں نے کہا کہ جی ہم تو چاہیں گے کہ میرا علاج کلیولینڈ میں ہو، ہارورڈ میں ہو، اور جو یہ مریض آ رہا ہے غریب آدمی اس کو جو ہے نا ہم کہیں کہ بس ایسے ہی پتہ. تو ہم نے کہا کہ کوالٹی وہ ہوگی جہاں ہم اپنا علاج کرائیں گے. اور یہ جوانی ہمارا خرچ نہیں تھی. میرے مدر ان لا کو پیس میکر وہاں لگا. میرے میڈیکل ڈائریکٹر کی بائی پاس، جو امریکن سٹیزن تھے ان کی بائی پاس سرجری وہاں ہوئی، وہ کہیں بھی کرا سکتے تھے. میڈیکل ڈائریکٹر یہ جو احسان کا ہے، جو قرآن پاک کی جو سورہ رحمان کے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کی جو تفسیر کرتے ہیں جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ آپ نے بہتری کی، آپ نے جو بڑھ کے کیا نا اس کے ساتھ، یا جس نے آپ کے ساتھ غلط کیا آپ نے اس کو جواب، وہ احسان کا مقام، وہ ایکسلنس. سبحان اللہ. تو بس یہی ہمارا الحمدللہ. تو اب ہم کو ہر جگہ فیوچر آپ کا مطلب آپ لگتے ہیں کہ ایکسپینڈ، آپ فیوچر ایمفسس کرنا چاہیں گے بڑے ہاسپٹلس پہ یا پرائمری ہیلتھ؟ ہمارا اپنا زیادہ فوکس ہے کہ ہم پرائمری کیئر میں چھوٹے اسپتال، چھوٹی چیزوں کے اور لنکڈ ہو. جی اس کے ساتھ ایمبولینس سروس کا کوئی وہ بھی کر رہے ہیں. ہماری اپنی جیسے نسبت ہے موبائل کلینک چل رہی ہیں. کچھ جگہ بھی ایسے ہیں نا موبائل ہاسپٹل بڑی بہت اچھی چیز ہوتی ہے. دیکھیں ہم نے ابھی جو سیلاب میں ہوا نا، سیلاب میں اور ہم نے یہی کیا کہ اپنے موبائل کلینکس بنائے. لیبر روم ختم ہو گئے تھے، ہاسپٹل انفراسٹرکچر ختم ہو گیا، ہم نے موبائل پہ لیبر روم بنا دیے، لیبس بنا دیے. بالکل ٹھیک ہے. اور میں کہہ رہا ہوں میری خوش قسمتی کہ لوگ اچھے ملتے ہیں. اب تو ٹیکنیکلی موبائل ہاسپٹل اتنے بڑے بڑے بن گئے، خصوصاً وار زونس کی وجہ سے. اس میں بھی ہم نے اپنا ایک بوٹ کلینک، ایک بوٹ ہاسپٹل بنایا. یہ سدرن پنجاب میں، یہ کچے کے علاقے. اچھا ٹھیک ہے. وہ وہاں پر جب وہاں ہم نے پہلی دفعہ گئے نا تو وہاں کے لوگوں نے پہلی دفعہ ڈاکٹر کی شکل دیکھی تھی 72 سال میں. دیکھیں ہم سب کی یہ بہت اللہ تعالیٰ کے یہاں، ہمارے یہاں جو ہے نا ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو کچھ کر سکتا تھا اس کا جواب دینا ہمیں پڑے گا کہ یہی کرنا پڑے گا. تو ایسی بہت جگہ ہیں. تو ہم کو اب یہی کہ پرائمری اور پریونٹیو سائٹ کے اوپر کام بہت ضروری ہے، وہ ضروری ہے تاکہ تو ہم اب ایسا ملٹی سیکٹوریل دیکھیں. ہیلتھ جو ہے نا یہ فزیکل اور مینٹل ہیلتھ نہیں ہے، اٹس اے سوشل ہیلتھ، اٹس انوائرمنٹل ہیلتھ. مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک اس کی پاورٹی نہ ہو. دیکھیں ایک آدمی کو اسپریچول ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ہم تو، میں نے تو یہ ایکسپیرینس کیا ہے ہر لیول پہ. آج تک مجھے جب بھی بات ہوتی ہے میں نے کہ یار اب کبھی بھی آتی ہے ہمارے لوگوں کے اندر کہ یار بس پتہ نہیں خرچہ ہو رہا ہے، پیسے نہیں آ رہے، یہ نہیں آ رہا ہے. میں نے کہا کہ یقیناً اس کو غور کرنا چاہیے، کہیں ہماری غلطی ہو رہی ہے، کہیں کوتاہی ہو رہی ہے. بہت بہت عنایت، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. حسین یہ مشل ہیں، روشنی کے مینار ہیں یہ لوگ، اور یہ اسی ملک کے معاشرے کے اندر امید پیدا کرتے ہیں. اور جس معاشرے کے اندر امید زندہ ہوتی ہے وہ معاشرہ کبھی بھی زوال کی طرف نہیں جاتا. اس پاکستان سے اور اس خطے سے امید وابستہ رکھیے گا کہ کبھی زوال کی طرف نہ جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.